بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایمان افروز داستان۔ اسلام کی پہلی خاتون طبیبہ۔ ابتدا، خاندان اور شخصیت۔ حضرت رفیدہ کا تعلق قبیلہ بنو اسلم سے تھا جو مدینہ کے ایک اہم قبیلے میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کے والد سعد بن معاذ ایک ماہر طبیب اور معالج تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کو طب اور علاج کے فن میں مہارت دی۔ حضرت رفیدہ کا بچپن علم و حکمت میں گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنے وقت کی سب سے روشن اور بلند فطرت کی مالک تھیں۔ بچپن ہی سے طبیب ہونے کے باوجود ان کے دل میں ایک عظیم جذبہ تھا کہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں اور اپنی مہارت سے دین اسلام کی خدمت کر سکیں۔ حضرت رفیدہ کا قبول اسلام۔ جب اسلام کی روشنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں پھیلنے لگی تو حضرت رفیدہ نے دل و جان سے اس دین حق کو قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنی بیعت کی۔ اسلام کی اس نعمت سے آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ آپ نے اپنے خاندان کے افراد کو بھی اسلام کی طرف دعوت دی اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ حضرت رفیدہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کو خدمت دین میں وقف کر دیا اور اسلام کی دعوت کو پھیلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اسلام کی پہلی خاتون طبیبہ اور نرس۔ حضرت رفیدہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی طبی مہارت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا اور اسلام کی پہلی خاتون طبیبہ کے طور پر معروف ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق آپ نے مدینہ میں ایک خیمہ اسپتال قائم کیا جہاں وہ زخمی مسلمانوں کا علاج کرتی تھیں۔ اس وقت کی جنگوں میں جب مسلمان غزووں اور جنگوں میں شریک ہوتے تھے، آپ کی خدمات بہت اہم ہو گئی تھیں۔ غزوات میں آپ کا کردار۔ حضرت رفیدہ کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے نہ صرف اپنی طبی مہارت کو استعمال کیا بلکہ آپ میدان جنگ میں بھی شریک ہو کر زخمی مسلمانوں کا علاج کرتی تھیں۔ آپ نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے زخمیوں کا علاج کیا۔ آپ کا خیمہ ایک ایمرجنسی میڈیکل کیمپ کی طرح کام کرتا تھا جہاں زخمیوں کی دیکھ بھال کی جاتی اور انہیں دلی سکون، محبت اور پرہیزگاری کا پیغام دیا جاتا۔ غزوہ احد میں جب مسلمان جنگ کے دوران شدید زخمی ہو گئے تو حضرت رفیدہ نے اپنی خیمہ گاہ میں انہیں سنبھالا، ان کے زخموں کا علاج کیا اور ان کی زندگی بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ نہ صرف جسمانی علاج فراہم کرتی بلکہ مجاہدین کی روحانی حالت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتی۔ آپ نے زخمیوں کو تسلی دینے کے لیے قرآنی آیات اور دعائیں پڑھ کر ان کے دلوں میں حوصلہ بھر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ کا علاج اور شہادت۔ ایک خاص واقعہ غزوہ خندق کے دوران پیش آیا جب حضرت سعد بن معاذ شدید زخمی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حضرت رفیدہ کے خیمے میں منتقل کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ بہترین طبیبہ تھیں اور ان کے ہاتھوں میں شفا تھی۔ حضرت رفیدہ نے حضرت سعد بن معاذ کی تیمارداری کی اور انہیں بہترین علاج فراہم کیا۔ اس دوران حضرت سعد کی حالت بگڑ گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت رفیدہ نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خدمت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان کی تیمارداری کی۔ خواتین کی تعلیم اور قیادت میں کردار۔ حضرت رفیدہ نہ صرف ایک طبیبہ تھیں بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک قائد کا کردار بھی ادا کیا۔ آپ نے بہت سی خواتین صحابیات کو تربیت دی اور انہیں اس بات کا شعور دیا کہ وہ بھی دین کی خدمت میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آپ نے خواتین کو نہ صرف علاج کی تربیت دی بلکہ اخلاقی طور پر بھی انہیں سنوارا اور ان کی شخصیت کو نکھارا۔ حضرت رفیدہ کی یہ تعلیمات اور رہنمائی آج بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ خواتین کس طرح اسلام کی خدمت میں آگے بڑھ سکتی ہیں۔
حضرت رفیدہ کی وفات اور اثرات۔ حضرت رفیدہ کی وفات کے بعد بھی آپ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ آپ کی طبی مہارت، ایمان، قربانی اور دینی جذبہ مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بن گیا۔ آپ کی زندگی کا یہ پیغام تھا کہ اگر نیت میں سچائی ہو تو انسان اپنی زندگی کا مقصد پورا کر سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ حضرت رفیدہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین کی خدمت میں ہر فرد کا کردار اہم ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی ہر خدمت، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی، اس کا شمار عبادات میں ہوتا ہے۔ اختتامیہ پیغام۔ حضرت رفیدہ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، ہمت، خدمت انسانیت اور علم کا کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں ہوتا۔ خواتین کو اسلام میں جو عزت اور مقام دیا گیا ہے، حضرت رفیدہ کی زندگی اس کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ آپ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر انسان کا ارادہ صاف ہو اور نیت درست ہو تو اللہ کی مدد بھی ساتھ آتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل داستان حق ہے، اس پر بھی آپ کو بڑی اچھی سٹوریاں صحابہ کرام کے بارے میں ملیں گی۔ آپ اسے بھی وزٹ کریں۔ بہت شکریہ۔